السلام علیکم۔ ایسنس اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کی شب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیر کے لیے عرش پر گئے تھے۔ ملائکہ و مرسلین کے جھرمٹ میں شاہانہ طز و احتشام کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہنچی۔ سلامی کے لیے قدسیوں کے بیڑے جھک گئے، عرش کا پرچم سرنگوں ہو گیا۔ امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملکوت کا معائنہ فرمایا۔ اب گشت کے لیے باغ فردوس کی طرف پڑے۔ مرحبا کہنے کے لیے ہر طرف حور و غلماں کی صفیں ایستادہ تھی۔ خوشگوار میں رنج و غم کی پرچھائیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اچنبھا ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ دریافت کرو، یہاں پر یہ حور کیوں رو رہی ہے؟ جنت کے عیش دوام میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان کونین نے جنت میں قدم رکھا ہے؟ جواب دیا کہ معلوم ہے، اسی لیے تو غمگین فریاد ہوں کہ اپنا حال میں نے یہ بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کر لیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تجھے مبارک ہو، انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ جواب کے انتظار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری رکی ہوئی ہے۔ حور نے اپنی آنکھوں کا آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا، سلطان کونین کی سرکار میں اپنے غم کی درد انگیز کہانی میں خود سناؤں گی۔ باریاب ہونے کی اجازت ملتے ہی حاضر ہوئی، جھک کر سلام عرض کیا، جلالت شاہانہ کے آداب بجا لائی اور اپنی سرگزشت سنانا شروع کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہے۔ آٹھوں جنتوں میں میری طلعت و زیبائی کا کوئی حریف نہیں اور میرے درخشاں عارض کی جودت فردوس کے بام و در پر پھیلی ہوئی ہے۔ اگر بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی۔ علم الہی میں میرا بھی کوئی جوڑا ضرور مقرر ہو۔ حور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں برسوں سے ایک خواہش تھی اور وہ یہ کہ میں نے جس کے ساتھ دائمی زندگی گزارنی ہے مجھے اس کی ایک جھلک دکھا دی جائے۔ کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑا کیسا ہے۔ میری یہ دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی اور حکم ہوا کہ اس کا ساتھی دکھا دیا جائے۔ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، اس پر تیرے جوڑے کی جھلک نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ارمان و شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی۔ میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جاوید کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ میری آنکھوں کے پیمانے سے جلووں کی شراب ٹپک رہی تھی۔ جو ہی نگاہ اٹھائی دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا خرمن جل گیا۔ اس وقت سے آج تک ارمانوں کی خاکستر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ دل کو کسی کروٹ چین نہیں ہے۔ ہمیشہ اس غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ ایک بد شکل سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کر نباہ ہو سکے گا، جبکہ اس کے تصور سے طبیعت کو دہشت ہونے لگتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر لب مسکراتے ہوئے دریافت فرمایا، اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے بیان تو کر۔ اس نے ٹھنڈی آنکھ بھر کر کہا، سر سے پا تک مجسم سیاہی، خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے چکلے دانت، چپٹی ناک، بھدا چہرہ اور تنگ اور تاریک پیشانی، قد و قامت بھی بالکل بے ڈنگا، چشمہ نور میں نکھری ہوئی چاندنی اور گل و لالا کے بہاروں کے ساتھ اس وحشت مجسم کا پیوند کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے؟ جب وہ اپنی بات ختم کر چکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، آنکھیں غیرت جلال سے سرخ ہو گئیں۔ ارشاد فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال رضی اللہ عنہ کا ہے۔ میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تقرب کی اس مسند امتیاز پر فائز ہے کہ فردائے قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حوران خلد کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کی جائے گی۔
فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے گا؟ اپنے جلووں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر، ہو سکتا ہے جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے، میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات قابو میں نہ رکھ سکی، طلعت جمال کا سارا خمار اتر گیا اور اضطراب شوق کی وارفت میں چیخ پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری معذرت قبول کی جائے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا، وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے۔ میں اپنی خوش نصیبی پر نازاں ہوں کہ سلطان کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا ہے۔ قیامت کے دن اسی سراپا کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ اس کی معذرت قبول فرمائی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل